ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ عبادات کی کثرت یہ اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں اتروا سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ امت کی اجتماعیت شامل نہ ہو جائے۔ اجتماعیت کو قائم کرنے کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں ایک بنیادی سبب وہ زبان کا صحیح استعمال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان ہوتے تو پھر یہ آپ سے نہیں جڑ پاتے۔ تو پتہ چلا کہ زبان میں دلوں کے ملانے کی بھی طاقت ہے، دلوں کے پھاڑنے کی بھی طاقت ہے۔ اس لیے عربی کا جملہ ہے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کی سائز بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا جو وبال ہے، اس کا جو جرم ہے، اس کا جو عمل ہے وہ بہت بڑا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں زبان کی 20 آفتیں، 20 کبیرہ گناہ جو صرف زبان سے متعلق ہے نقل کیا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ شخص اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جس کی زبان محفوظ نہیں ہے اس کا دین محفوظ نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک جملہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ صفیہ، یہ یہودی کی بیٹی، کیا اپنی سواری میں اس کو دوں؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 مہینے تک حضرت زینب سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ فَحَجَرَهَا ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَبَعْدَ صَفَرٍ، پورا ذی الحجہ کا مہینہ، پورا محرم کا مہینہ اور سفر کا آدھا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی تعلق نہیں کیا۔ تم نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اسی لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ زبان ایسا درندہ ہے کہ اگر اس کو قید نہیں کرو گے تو یہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ اس پر لگام ضروری ہے۔ زبان کے بول صحیح ہو کہ بعض مرتبہ زبان سے بولنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف دل کے اندر بھی اگر وہ الفاظ جو زبان پر آنا چاہیے دل میں بھی اگر وہ پیدا ہو گئے تو بھی انسان کے لیے خطرے کی چیز بن جاتے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری کے ساتھ جا رہے تھے، ایک چور کی نظر پڑی، جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اس کے دل کے اندر توبہ اور ندامت پیدا ہوئی، اپنے نفس سے کہنے لگا کہ تو کتنا گندا ہے، تو کتنا کمینہ ہے، کتنا نالائق ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، چوری کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کے ساتھی ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں۔ اللہ سے توبہ کی، ندامت کی، رویا دھویا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ حواری نے جب مڑ کر کے دیکھا کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے تو نظر پڑی تو وہ مشہور تھا لوگوں میں، تو دیکھا کہ یہ تو ہمارے علاقے کا چور ہے، تو دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا اس جیسا چور اور ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی
کہ اس چور سے بھی کہو اور تمہارے ساتھی سے بھی کہو کہ نئے سرے سے اپنا عمل شروع کریں. کہ چور کی توبہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیا اور اس کی خود پسندی اور عجب نے اس کی ساری عبادتوں کو غارت کر دی. دونوں نئے سرے سے عمل کریں. اس لیے فرماتے تھے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں لڑ بھڑ جاتی ہے، اللہ کے یہاں اس کا یہ جملہ ہی اس کی ساری زندگی کی عبادت پر بھاری پڑ جائے. معمولی چیز نہیں ہے. عنوان قائم کیا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مسلمان کو برا بھلا کہنا. اس کے بارے میں کتنی مذمتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کچھ جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کا طریقہ کیا رہا ہے. مشہور واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کا خاموش رہنا پسند آ رہا تھا. آپ تبسم فرما رہے تھے. جب سامنے والے نے بہت زیادہ برا بھلا کہنا شروع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ اٹھ کر کے چل دیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئے اور میں اللہ کے رسول وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ بیٹھے تھے، میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا، آپ ناراض ہو گئے اور آپ اٹھ کر کے چل دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. جب تم نے اس کی بات کا جواب دیا تو فرشتہ تو چلا گیا، شیطان آ گیا اور میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا جہاں شیطان ہو. پھر آپ نے فرمایا ابوبکر تین باتیں ہیں جو تینوں کی تینوں انتہائی حق ہے، سچ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ چشم پوشی سے درگزر سے کام لے، اللہ تعالی اس کی عزت کو اور اس کی بھرپور مدد فرماتے ہیں، اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. اور جو بندہ آپس میں تعلقات کو جوڑنے کے لیے ہدیے کا لین دین کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کا مال بڑھا دیتے ہیں. اور جو شخص مال کو بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ پاک اس کے مال کو کم کر دیتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت بحی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت مقداد کو برا بھلا کہا. یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے یہ منت مانی ہے کہ میں ابن عمر یعنی عبداللہ کی زبان کاٹ کر کے رہوں گا. لوگوں نے سفارش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاف کر دینے کی درخواست کی. حضرت عمر نے فرمایا دعونی، تم مجھے چھوڑ دو، میں اس کی زبان کاٹ لوں، یہاں تک کہ وہ اس کے بعد حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہے. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مقداد کے درمیان آپس میں کچھ بات چیت بڑھ گئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقداد کو گالی دے دی. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے شکایت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ پر ضروری ہے کہ میں عبداللہ کی زبان کاٹ لوں. جب حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ بات پتہ چلی تو ڈر گئے اور لوگوں سے سفارشیں کی کہ وہ حضرت عمر سے اس سلسلے میں بات کریں. لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین آپ معاف فرما دیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں اس کی زبان کاٹوں گا تاکہ یہ عمل بعد والوں کے لیے بھی نمونہ بن جائے اور کوئی شخص
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اگر کسی صحابی کو برا بھلا کہے تو اس کی زبان کاٹ لی جائے۔ اللہ پاک عامل کی توفیق۔